وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں عشاء کے بعد پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہو؟ تو محترم بھائی، عمومی طور پہ اس فضل کے اندر جو حدیث لوگوں کے ذہن میں رہتی ہے یا گردش کرتی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں اس کو لیلۃ القدر جتنی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اگرچہ یہ حدیث اس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے، اور اس کے جو اوپر حکم ہے وہ بالاجماع ضعف کا ہے، ضعیف ہونے کا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رکعتیں اپنے گھر کے اندر عشاء کے بعد پڑھی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں تھا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باری اس دن میری خالہ کے گھر میں تھی۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، آپ نے 4 رکعتیں پڑھی، پھر آپ سو گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور تہجد کے لیے میں بھی اٹھا، اور میں جو ہے وہ آپ کی بائیں جانب کھڑا ہوا، آپ نے مجھے پکڑ کے دائیں جانب کر دیا، تو آپ نے جو ہے وہ 5 رکعتیں پڑھیں۔ تو بخاری کی روایت ہے یہ۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگرچہ اس حدیث کے اندر ضعف ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد کبھی بھی 4 رکعات کو نہیں چھوڑا۔ تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے 4 رکعات نماز پڑھنے کا عشاء کے بعد، اس کے بارے میں کم از کم 5 مرفوع احادیث اور 10 موقوف احادیث ملتی ہیں، لیکن مع الاسف الشدید یہ کہ ساری کی ساری روایات ضعیف ہیں۔ اگر فرداً ان احادیث کی اسناد کو دیکھا جائے تو ہر حدیث کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راوی ہے جس کے بارے میں جرح کی گئی ہے، جس کے بارے میں کلام کی گئی ہے، اور بالخصوص تقریباً اکثر روایات کی اسناد کے اندر کعب الاحبار کا ذکر آتا ہے، اور یہ ایسے راوی ہیں جن سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ان سے جو ہے وہ احادیث لیتے ہوئے تھوڑا جو ہے وہ توقف کرنا چاہیے، ان سے حدیث لیتے ہوئے تھوڑا امن کے پہلو کو یا صداقت کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر ان احادیث کو دیکھا جائے مرفوع ہونے کے لحاظ سے، تو یہ احادیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک مرفوع حکم کے ساتھ نہیں پہنچتی۔ باقی صحابہ کرام کا عمل ہے، موقوف ہے، اور کم از کم 10 طرق سے یہ روایت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں، تقریباً اسناد انہی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ تو بہرحال اس عمل کو صحابہ کرام کا عمل تو کہا جا سکتا ہے، لیکن مرفوع حدیث کا حکم لگانا اس کے اوپر یہ علماء کرام سے ثابت نہیں ہے۔ ہذا ما عندی۔ بہترین اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اور اسلامک سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیف اسلام